تو ہمیں پینٹ یہ کیا گیا کہ جو مغربی مفکرین تھے، جو فلسفی تھے، جو ہمارے اپوننٹ ہیں اسلام کے، جو ہی جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمیں یوں پینٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے خونخوار قسم کا تیرانہ سا وہ مسلمان ہے، اس کی زلفیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی اس کی نیچے لٹک رہی ہے، اور جناب وہ جناب اس کے منہ سے، اس کے جبڑوں سے نکل رہا ہے، اور وہ خونخوار آنکھوں سے کس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، اور کافر ڈھونڈ رہا ہے پاگلوں کی طرح، اور کہیں اسے کافر ملتا ہے تو اس کا کان پکڑ کے اس کہتا ہے نیچے بیٹھو، اور تلوار اس کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ یہ تصور آتا ہے۔ شہادت کا تصور یا جہاد کا تصور صرف خونخواری والا تصور نہیں۔ شہادت کا مطلب گواہی دینا ہوتا ہے، اور حتمی طور پر گواہی دیتے دیتے اگر آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو آپ نے شہادت کا وہ ماڈل بھی پیش کر رہے، اس سے پہلے بھی ایشو کرنے کے کام یاد رکھیے۔ یہ میں لائن جو گزارش کرنے لگا ہوں آپ سے، کوئی دوست موبائل سے لگے، ذرا موبائل جن کے ہاتھ میں دیانتداری سے اوپر کرے، ذرا دیانتداری سے ان کو جیبوں میں ڈال دو یار، جیبوں میں ڈال دو۔ اور کوئی دوست اگر موبائل پہ نوٹس بنا رہا ہے تو خدا کی قسم نہ بنائے، موبائل پہ نوٹس بنا رہے ہیں۔ دیکھیں شہادت، جب آپ پہلے پیرامیٹر، شہادت کے پہلے پیرامیٹرز کو یا جہاد کے پہلے والے پیرامیٹرز اور ریکوائرمنٹس کو پورا کیے بغیر دیتے ہیں تو یہ خدشہ موجود ہوتا ہے کہ وہ شہادت اور وہ جہاد آپ کا کہیں فساد کا باعث تو نہیں بنا ہوا، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے، کم کوشی کی وجہ سے، آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاد کی وہ حقیقی شکل اپنے پہلے والے سارے کے سارے تقاضے پورے کیے بغیر جو اختیار کی گئی ہے، یا شہادت کا وہ جو آخری ماڈل آپ نے پیش کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی ابھی ضرورت ہی نہ پیش آتی شاید، اور اگر آپ شہادت کے پہلے پیرامیٹرز پورا کرتے تو ہو سکتا ہے ویسے ہی فتح مکہ ہو جاتا، ہو سکتا ہے کیا ہو جاتا، ویسے ہی فتح مکہ ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے، تو آپ جس کام کو کر رہے ہیں یہ بھی شہادت ہے، تیاری کرنا، سننا، مطالعہ کرنا، علمی کھوج کرنا، علمی استدلال کرنا، دلیل فراہم کرنا، منطق کی زبان بولنا، نظریہ کفر کو کیا کرنا، سر نگوں کرنا، جھکانا، اور اپنی علمی، فکری اور نظریاتی جو سچائی ہے اس کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ شہادت ہے۔ اور ایک بندے کے دماغ میں ان تمام دائروں کے اندر محنت اور جدوجہد اور جہاد تو پیش نظر ہی نہ اور کوشش ہی نہ کرے، لیکن جو ہی لفظ آئے چلیں کشمیر جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے جی۔ ہو سکتا ہے کشمیر ویسے ہی آزاد ہو جاتا اگر پاکستان اس سے پہلے سارے شہادت کے بیانات کیا کر دیتی، پورے کرتی، ڈپلومیٹیکلی کرتی، پولیٹیکلی کرتی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس آخری، میں نے بتایا فتح مکہ کی مثال دی ہے، فتح مکہ کیوں سموتھلی سوئچ ہوا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے جہاد اور شہادت کے وہ سارے معیارات پورے کیے گئے تھے، اسی لیے بہت دنیا میں اس سے زیادہ آسان سموتھ ریولوشن، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے یہ جو شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب یہ لفظ آتا ہے شہادت کا تو خونخواری والا انداز آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم طفیل شہید رحمہ اللہ کی طرف سے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی کتنے طفیل ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر کیا کر رہے ہوں گے، شہادت کا یہ کیا کر رہے ہیں، فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بخیر یہ ایک ٹاپک تھا، اس سے پہلے آپ کو تھوڑا نارملائز کرنے کے لیے چھوٹا سا جاب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کچھ سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرके دیکھیں۔ رات والا پروگرام آخری سیشن کس نے کیا؟ نہیں، اس سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے دوست کو روز دعوت دیتے تھے اور اپنے گھر والے کو بھی روز کہتے تھے، گھر والی کو بھی، کہ بھی میں اچھا آج ان کو دعوت دوں گا۔ بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے آپس میں، پرانے فیملی ٹرمز تھے، تو میں دعوت دوں گا آج اشتیاق کو بھی، یار آ جاؤ، کھانا شانا کٹھے باتیں ملتے۔ امید ہے انشاءاللہ وہ ٹائم نکالے گا، فیملی لے آئے گا ساتھ۔ ایک انہوں نے طوطا بھی پالا ہوا تھا، روزانہ وہ میاں بیوی یہی بات کرتے، طوطے کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ طوطے کو بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ یہ جھوٹ رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور جو نہیں آ رہا اسے پوچھتے روزانہ۔ تو وہ
بڑی ٹینشن میں طوطا. ایک دن خیر اس نے اشتیاق کو دعوت کی تو اشتیاق صاحب کی بدقسمتی کی وہ تشریف لے آیا. طوطے کو غصہ تھا بہت زیادہ پہلے سے. جو ہی اشتیاق گھر کی دہلیز اور گھر کی چوکھٹ میں داخل ہوا تو طوطے نے کہا اوے فلاں اوے فلاں اوے فلاں. میں صرف سمجھانے کے لیے ایک لفظ بول دیتا ہوں. خوب اناپ شناپ بولا اس نے, خوب جو وہ بول سکتا تھا جو اس کی ڈکشنری میں موجود تھا. بولنے کے بعد کہا فلاں فلاں فلاں. ہوں تو آ گئے, اب آ گئے, پھر اتنی ناک سے لکیریں کروائی آپ نے, اب آ گئے. وہ غصے سے الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا ہے کہ تم نے گھر بلا کے جانور سے میری کیا کروائی. یہ تو بہت غلط ہے, بہت انسلٹیو ہے. اب میزبان کے لیے اور بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے, آپ تو کفارہ ادا کرنا چاہیے. معذرت کرتا ہے, معافی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے, دوبارہ پھر بلاتا ہے اسے, کوشش کرتا ہے کہ یار اب میں نے اسے بھی ڈانٹا ہے, طوطے کو بھی سمجھایا ہے, 2 دن اس کے کیا ہے دانا دن کا بند کیے رکھا ہے, سزا دی سے روزہ رکھوایا ہے, تو آپ آئی جو یار. وہ آ جاتا ہے پھر کو 5 10 دن 15 دن کی تپسیا کے بعد. جب وہ آتا ہے نا تو طوطے کو غصہ چڑھا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑے گی. طوطا پھر کہتا ہے اوے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں, جو گالی اسے آتی ہے. اور پھر آ گیا. اب آپ سمجھ نہیں ہوں گے, رات والا لیکچر میں دیا پھر میں آ گیا. تو پھر آ گئے. وہ پھر غصے سے واپس لوٹ جاتا ہے کہ عجیب بات ہے, سیکنڈ ٹائم ہیپننگ یار, تم کر کے رہے ہو میرے ساتھ. ارادہ تھا, یہ تو پلانٹیڈ لگتی ہے, انجینئرنگ لگتی ہے کہ آپ بلا کے مجھے بے عزت کروا رہے ہیں. وہ واپس چلا گیا, جا کے عدالت میں کیس دائر کیا. آپ کو پتا ہے ملکوں میں بعض میں ہوتا ہے کیس دائر کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے جانور یا اس کے جانور نے میری انسلٹ یا ہیراس کیا ہے یا ڈرایا ہے یا کاٹا ہے. یہ کیس ہوتے ہیں. وہ جب کیس کر دیتا ہے نا تو ورڈنگ جو عدالت کی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آئندہ اگر طوطا یہ حرکت کرے تو اسے کیا کر دیا جائے گا, علاقہ بدل کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا ہینگ کر دیا جائے گا, کچھ بھی کر دیا جائے گا. طوطا محتاط ہو گیا ہوا ہے, محتاط ہو گیا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے یار آپ تو آئی جاؤ میری شرمندگی کم کرنے کے لیے. امید ہے طوطا بھی کچھ نہیں کرے گا, اس کو میں نے پڑھا دیا پوری طرح کہ کیا عدالت کا فیصلہ ہے. وہ خیر آ جاتا ہے, وہ 10 15 20 25 دن بعد جب آتا ہے تو طوطا کہتا ہے ہاں پھر آ گیا ہے. نہیں کہتا ہے ہاں اگلی گل تو سمجھ ہی گئے ہو. اسی لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہی بندے کو 2 دفعہ سننا. ایک ہی بندے کو 2 دفعہ سننا کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک ڈفرینٹ ہے, چونکہ انشاءاللہ عزیز, اور آپ بھی بڑے وفادار ہو, آپ طوطے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بڑے وفادار لوگ ہیں انشاءاللہ, اور ہم بہت اچھے سے اس ٹاپک کو سمجھنے کی کریں گے. تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس کتاب کا ٹائٹل رکھتا ہوں. اس کا ٹائٹل پڑھے کوئی, کون اس سے کیا سمجھا, اس ٹائٹل سے کون کیا سمجھا. کوئی بات نہیں, اگر غلط بھی بولیں گے تو مسئلہ نہیں. غلطی کے ڈر سے نہ بولنا یہ بتاتے خود ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسلامی نظامی زندگی اور اس کی بنیادی تصورات اس ٹائٹل سے کون کیا سمجھا. کوئی ایلیبوریٹ کر دے, کوئی واضح کر دے لائن, جی پلیز. اسلام ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے اور ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے. جی تو اور دوست جی بات بہت عام کی ہے کہ اسلامی نظام زندگی سے مراد یہ ہے کہ اسلام جن بنیادوں پر انسانی زندگی کا نظام بناتا ہے ان بنیادوں کے بنیادی تصورات یا اسلام کن بنیادوں کے اوپر, کن پیرامیٹرز کے اوپر انسانی زندگی کا نظام ترتیب ہے, یہ موضوع. اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں, بنیادی ڈیفینیشنز کیا ہیں, اسپیکٹس کیا ہیں اس کے, ٹھیک ہے, بنیادی پہلو کیا ہے, یہ موضوع. اب بتائیے نظام زندگی کیا ہوتا ہے. اس سے ایک چیز اور واضح ہو رہی ہے اس کتاب سے, اسلامی نظام زندگی کیا واضح ہو رہی ہے. لفظ صرف اسلامی نظام زندگی کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی حکمرانی نافذ کرنا, اور ٹھیک ہے, لیکن اسلامی نظام زندگی سے کیا مراد.
بہت اہم ایک نقطہ ہے اس میں. جی کلمہ پڑھنے والی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جی اسلامی نظام زندگی کیا بولا نہیں وہ ٹھیک ہے یہ بھی مانا میں سمجھ گیا اسی میں روبرٹ ٹائم بچا رہا ہوں اتفاق کر رہا ہوں ان چیزوں سے لیکن اس کا اندر ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے. اسلامی نظام زندگی کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلامی حکومت سسٹم آف لائف اس کو لیبوریٹ کریں آپ کی کون سی جی نہیں آپ نے یہ سسٹم آف لائف کی اس کو صرف ٹرانسلیٹ کیا ہے یا اس کے وہ جو اس نقطے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں اس تک پہنچا اس کو اگر تو آپ نے صرف انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو غلط ہے. جی ٹھیک ہے جی اور اسلامی نظام زندگی کیوں یہ ٹائٹل کیا بول رہا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا. ٹھیک ہے یہ تو واضح ہوگی نا یہ سرفیس میننگ ہے نا اس کا. اس کے اندر ایک چھپا ہوا معنی ہے جو اسلام کے بارے میں یا اسلام کی پوزیشننگ کے بارے میں اسلام کی پوزیشن ہے اس کی پوزیشننگ کے بارے میں وضاحت کر رہا ہے کہ اسلام ہے کیا. اسلام ایک نظام زندگی ہے چند ایک ریچولز کا مجموعہ. یہ بہت بڑی کنفیوژن اس وقت امت مسلمہ میں ہے نا کہ کیا اسلام بس فضائل سنا دیے جائے میری بات سمجھ رہے ہیں بلکہ اسلام نظام زندگی اسلام پورے کا پورا کا کوڈ آف لائف ہے. یہ پورے کا پورا ایک کیا ہے جملہ ہے ایجابی جملہ ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ اس پہ ضد پائی جا رہی ہے. اسلام کی صحیح پوزیشن اور پکچر کو کیا کیا جا رہا ہے کہ صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے یہ چاند ایک چیزوں کے جو ہے رسومات کا مذہب نہیں ہے یہ فضائل کا مذہب نہیں ہے صرف یہ انفرادیت کا مذہب نہیں ہے کہ پرائیویٹ لائف اس کا مذہب نہیں ہے صرف کہ میری پرائیویٹ ہے کسی کو انٹروین نہیں کرنے کی ضرورت. یہ صرف فرد کا مذہب نہیں ہے بلکہ کس کا مذہب ہے قوم اور اقوام کا اور انسان کا بحیثیت مجموعی موضوع ہے نظام ہے اسلام. تو گویا کہ ٹاپک خود بول رہا ہے کہ اسلام ایک مکمل کیا ہے نظام ہے. جب تم اسے ریچولز کے طور پہ لوگے صرف چند ایک مراسم عبودیت اور پوجا پاٹ کے طور پر لوگے ٹھیک ہے بچے کے کان میں اذان دینی اور جناب اس کو کیا درگاہ ختم کرنا اور اسے دفن کرنا اس طور پہ لوگے انسان کے طور پہ تو پھر یہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کو بطور نظام ہے. آگے کیا ہے اس کے بنیادی طور پر نظام کیا ہوتا ہے نظام جی سسٹم ہوتا ہے یہ تو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا نظام جی بہت اچھی ڈیفینیشن کی ہے انہوں نے اٹک سے آئے وہ ساتھی نے کہ نظام سے کہتے ہیں جو انٹر ریلیٹڈ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں چیزیں ایک خراب ہوگی تو دوسری بھی کیا ہوگی اسی کا نام نظام ہوتا ہے سسٹم اس کا نام ہے. تو یہ جنرل ڈیفینیشن نظام کی اور بالکل صاحب ہے ٹھیک ہے جی. اور بتائیے نظام کسے کہتے ہیں انسانی زندگی کے مطابقت میں بتائیے بتائیے نظام کسے کہتے ہیں جی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی میں آپ ڈیفینیشن کرتا جی مشترکہ نسبت احتساب لاہے میں بالکل ٹھیک ہے. اگر میں بالکل آپ کے قریب تر یعنی آپ کے جو آپ کو لیے سمجھنے میں آسان ہو ساری آواز سمجھ آ رہے وہ یہ ہے کہ نظام ہوتا ہے جو انسانی زندگی کو گورن کیا کرتا ہے گورن چلاتا ہے طے کرتا ہے آپ کے روز و شب کو کیا کرتا ہے ترتیب دیتا ہے اور روز و شب میں آپ کیا کریں گے کیسے کریں گے کن اصولوں کی بنیاد پہ کریں گے کن معیارات کی بنیاد پہ کریں گے ان تمام ریفرنسز کو کیا کرتا ہے وہ ڈیٹرمن طے کرتا ہے وہ نظام اسے کہتا ہے جسے دوسرے الفاظ میں تہذیب بھی کہہ دیا جاتا ہے. کیا کہہ دیا جاتا ہے تو سید مودودی رحمہ اللہ نے یہ کتاب آپ کے سامنے یہ بیسیکلی تقاریر کا مجموعہ ہے مختلف جگہوں میں سید مودودی رحمہ اللہ نے تقاریر کی تھی. تو سید مودودی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ڈائریکٹ اسلامی نظام پیش کرنے سے پہلے کیا پیش کرنے سے پہلے اسلامی نظام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسلام جو ہے ایسی معیشت بتاتا ہے اسٹیٹ بینک تمہارا ایسا ہونا چاہیے یہ معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے تمہارا ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ کام کرنا چاہیے اسے تمہاری اسٹاک ایکسچینج یوں کام کرنی چاہیے تمہاری جو ہے وہ زمینوں کی تقسیم اور سرمایہ کی تقسیم اور لینڈ ریفارمنگ ہونی چاہیے. ڈائریکٹ نظام پیش کی ڈائریکٹ تہذیب پیش کی. بلکہ سید مودودی رحمہ اللہ نے
वो बुनियादी लवाज़िमात बयान किए हैं कि जिनकी बुनियाद पे इस्लामी निज़ाम तामीर होता है। अगर वो बुनियादें ख़त्म हो जाएं, वो ग्राउंड्स ख़त्म कर दी जाएगी, वो बेस लाइन ख़त्म कर दी जाएगी, तो किसी निज़ाम का कोई तसव्वुर इस्लामी मुआशरे में नहीं हो सकता, मुसलमानों के मुआशरे। तो वो ग्राउंड फराहम करने से पहले सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह ने सबसे पहले बताया है कि जो इस्लामी तहजीब होती है, तहजीब है। आप मगरबी तहजीब से नफरत क्यों करते हैं? ये तो वजह नहीं किसी का नफरत करने की वजह ये मेरे खिलाफ या मेरे खिलाफ मैं आपसे नफरत करूँगा। कुछ ग्राउंड्स होंगी ना, तो लॉजिक्स होंगी जी। अच्छा बेहया है, ठीक है, एक वजह ये होती है। तसव्वुरात को छोड़ दें, वो तसव्वुरात को झुटलाते हैं तो उनसे नफरत करेंगे क्या? ये तो वजह ना हुई, ग्राउंड्स बनाए ना। यार मेरा आपसे इख्तिलाफ है, आप अपने तौर पे जिंदगी जीते हो, अपने तौर पे जिंदगी जीता हूँ, मुझे तो वजह ना हुई। वो जो तौर तरीके हैं वो बताइए, तो वो बुनियादी चीजें क्या है जो आपको उससे नफरत को मजबूर करेगी? आपका मुख्तलिफ जगह पे खड़ा होना इस बात की दलील तो नहीं कि मैं आपसे नफरत करूँ। आप मजलिस में बैठे हैं, आप और राय देते हैं, और राय देता हूँ, आप मेरे से मुख्तलिफ राय देते हैं, तो मैं आपसे क्या करने लग जाऊँगा? इख्तिलाफ तो होता है इंसानों में। यही वो कहेंगे कि हम इंसान मुसलमानों से इसलिए नफरत करते हैं तो ये हमारे खिलाफ है, हमारे मुख्तलिफ हैं, तो ये तो वजह ना हुई मुख्तलिफ होना जी। नफरत की वजह बताइए, एक भाई ने बताया इसलिए को बेहया मुआशरा है जी, आप बताएं। ये भी मैं अगर मैं न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़ा हूँ, यू सपोज आई एम नॉट मुस्लिम, मैं मुस्लिम नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं अल्लाह ताला जिंदगी और मौत इस्लाम के साथ गुजारने की तौफीक दे। लेकिन अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं कहता हूँ यार आपका मुसलमानों का काफिरों का झगड़ा गया है, तो एक मुसलमान ये दलील दे जो नकली दलील है, नकल से मुराद नकल की है, कुरान से लेके आए, नकली दलील पेश करे क्योंकि हमारा कुरान ये कहता है, तो वो कहेगा आपका कुरान ये कहता है ना, वो सेंट्रल लॉजिकल ग्राउंड लेके आओ यार। ये तो ग्राउंड नहीं, आपके कुरान को वो तो नहीं मानते कि आप उनकी दलील मानोगे कोई? तो अपनी नकली दलील तो नहीं दी जा सकती ना, अपनी नकली दलील तो सिर्फ हमें मुतमिन करेगी, मुसलमानों को मुतमिन कर सकती है, गैर मुस्लिमों को मुतमिन करने के लिए तो नहीं है ना ये। आप क्यों नफरत करते हैं उनके साथ, क्यों झगड़ते हैं, क्यों सी हाथ की तलवार उठाई हुई आप लोगों ने? वो सवाल कर सकते हैं ना। मैं न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़े होकर आपसे सवाल कर रहा हूँ, यू सपोज दैट आई एम एथिस्ट, अल्लाह माफ करे मैं एथिस्ट हूँ, और मैं सवाल करता हूँ कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम एंड कुफर, क्या है मुसलमानों में और कुफर में, क्या है इस्लाम और कुफर में? तो ये तो कोई ग्राउंड नहीं होगी कि मुझे, क्योंकि हमारे कुरान में ये लिखा होगा, तो अपनी दलील तो कोई नहीं होती। बाप का बेटा गवाह बन सकता है, मुद्दई बन सकता है, दावा कर सकता है कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया, तो अपना तो गवाह नहीं होता था जी। आप बताइए, आप कैसे जी? उससे पक्की तो फायदा वो होता है, लेकिन वो जो माशरे में, वो सोसाइटी में नेचर के लाभ होते हैं, इस वजह से वो तसव्वुरात क्या है, मैं उसकी बात कर, जिस तरह ये मार्क्सिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, जिस पर कुफर की तहजीब खड़ी है, आप क्यों से इख्तिलाफ करते हैं, क्यों नफरत कर रहे हैं जी? वो भाई ने हाथ पड़ा दिया कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके यहाँ बेहयाई बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग से नफरत करते हैं जी। मैं मुस्लिम, मैं उनसे नफरत करता हूँ क्योंकि बेहयाई है। वो कह रहे हैं मुआशी निज़ाम ज़ालिमाना है जी। आप बताइए, यदि वो आपके खिलाफ है तो हम उनके खिलाफ हैं, ये तो बिल्कुल एक रद्द-ए-अमल की सोच होगी ना कि वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, हम दहशतगर्द कहते हैं जी। और आप कौन से नजरियात हैं? सवाल है ना, ये वही का वही खड़ा हुआ, नजरियात कौन से जी? आप बताइए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं गैर किताब पे क्यों नहीं आया, करीब करना है आपको, बोलना है जी। आप बताइएगा, हम तासुब की बुनियाद से नफरत कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है कि सिर्फ तासुब की बुनियाद पर, क्या बताइए? आप लोगों ने आज ये किताब पढ़नी है, इसीलिए अगर आप गलत बात भी बोल दोगे तो बुरी बात नहीं है, पढ़ने के बाद भी गलत बात बोल दो तो बुरी बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम सारे सीखने के मरहले से, कौन से मोहम्मद साहब उन तसव्वुरात में जिनकी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, अभी रिवील नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, उन तसव्वुरात में से एक तसव्वुर के करीब कर बात जो की है हमारे इस भाई ने की है फिलहाल जी। आप बताइए, याद रखिएगा कौन सी बात की आपने, कोई ना भूल जाइएगा, ठीक है? मैं क्या कह रहा था, ये नहीं होना जी।
यार आप भी उनके निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं, उनको भी नफरत करना, फिर लड़ाई होनी चाहिए, पर गजा में ठीक हो रहा है। मतलब निज़ाम को चैलेंज करें, खिलाफ करने से किसी से नफरत नहीं की जा सकती। जी वो आपको कहेंगे आपने नहीं, मतलब बात को हमें कहेगा नहीं आपने। जी आप बताइए। अल्लामा इकबाल हमारे लिए लॉजिक नहीं है इस वक्त, इस अहम मौजू के ऊपर ना अल्लामा इकबाल लॉजिक है, ना सैयद मौदूदी लॉजिक है, तो फर्क लॉजिक नहीं हो सकता। पूरी मुसलमान कौम और उसके खासो आम बड़े छोटे बड़े बड़े कदम वाले लोग भी सिर्फ रेफरेंस के तौर पे पेश नहीं किए जा सकते। मेरी को बात समझ रहे हैं ना जी? वो बुनियादी चीजें क्या हैं जिससे नफरत करते हैं? जी आप बताइए। ठीक है, वो नबी नहीं मानते तो वो कहते हैं ये नबी है ही नहीं, ये भी वजह नहीं हो सकती, नबी तो आपके हैं ना। अच्छा, ख्वाहिशात नफ्स की पूजा करते हैं। जी आप बताइए। ये उनका कंडक्ट हो सकता है, उनकी कुफर की तहजीब के बुनियादें नहीं हो सकती, बुनियादें नहीं हो सकती, कंडक्ट है उनका ये। जी आप बताइए। ये कह रहे हैं उनकी पॉलिसीज अल्लाह से जंग है, इसीलिए हम उनसे नफरत करते हैं क्योंकि हम अल्लाह वाले हैं। वो कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं। जी उनका ज़ालिमाना निज़ाम है, फसादाना निज़ाम है, और दूसरा उन्होंने मुसलमानों पे कभी भी कुछ जुल्म का मौका है तो उन्होंने उनके लिहाज से जाने नहीं दिया। ठीक है, जी आप बताइए। यूरोपीय तहजीब ने अपने आप को मजहब से अलग कर दिया, ठीक है, हमने भी किया हुआ है। जैसे हम पोस्ट मॉडर्न लोग हम भी हैं, मुसलमान भी इस वक्त हैं। जी आप बताइए। जमहूरियत का बेलगाम थोड़ा, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का माशी निज़ाम, और ऐसा सिस्टम जिसमें हर बंदा तकलीफ का शिकार हो। ये उनकी सारी की सारी मैनेजरियल एस्पेक्ट और इंतज़ामी पहलू हो सकते हैं कि वो इस दुनिया को अपने तसव्वुरात को नाफिज करने के लिए, मगरबी तहजीब जो अपने तसव्वुरात को नाफिज करने के लिए कौन कौन से इंतज़ामी पहलू इख्तियार किए हुए हैं, ये वो हो सकते हैं, उसूल नहीं है। जमहूरियत उनका एक साइंस है ना, ये जमहूरियत एक उनका जो है वो मैनेजरियल एस्पेक्ट है ना, कैसे इंसानों को हमें चलाना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो उसूल नाफिज करने वो सेपरेट हो, वो कौन से? मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। जी आप बताइए। सारे जी प्लीज। वो इस्लाम के पैरोकार नहीं होना चाहिए ना उन्हें काफिर। इस वजह से हम नफरत करते हैं। अच्छा, वो अपने आप को काफिर नहीं कहते, याद रखिएगा। वो अपने आप को काफिर, वो अपने आप को क्या कहते हैं? मुस्लिम, और हमें काफिर कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जी? अच्छा मेरे ख्याल जी प्लीज। वो कौन से नजरियात हैं जिनकी वजह से हम उनसे नफरत करते हैं? ये कौमियत कह रहे हैं कि हम कौमियत की वजह से जी और मेरी कौम का जो ठीक कोई होगा। अच्छा मेरे ख्याल में आप जी आप बताइए। ठीक है, लेकिन बात वो भी ये भी यही कहते हैं। जी आप बताइए। ऐसा ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। हाँ देखिए ना। अच्छा अब मैं आपसे प्लीज मतलब आपने आगे जरा तवज्जो देखिए, इतनी देर से जो आपके दरमियान आप इनको सुनने का ये जो 2 डेढ़ 4 5 मिनट लगाए हैं, वो भी लगाए इसलिए कि हम उस असल मौक़िफ़ पे पहुँच सके कि जिसकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, मगरबी तहजीब को इंसानियत के लिए ज़ाहिर खाना समझते हैं। आया वो इसी तरह की जज्बाती बातें हैं कि जिनके हाँ हयादारी नहीं है, ये तो कोई बात ना हुई। तहजीब इन बुनियादों पे नहीं होती, ये तो बीमारियां हैं, वजूहात पीछे हैं जिनकी तरफ हम जाना चाहिए कि वो वजूहात हैं, वो एक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे बेहयाई जैसी बीमारी निकल रही है, जिनकी बुनियाद के ऊपर यहाँ क्या बोला था कि साथी ने, खानदानी निज़ाम टूट रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर बदअमनी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर चोरी चकारी है, इंसानियत में फसाद है, बदअमनी है।
یہ تو ساری کی ساری کیا وجوہات نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ ریزلٹس ہیں. یہ کیا ہیں؟ ریزلٹس ہیں. اور ریزلٹس کی بنیاد پہ کبھی بھی کسی تہذیب سے کیا نہیں کی جا سکتی؟ نفرت. ریزلٹ دلیل بنائے جا سکتے ہیں. دیکھو نا، تمہاری تہذیب کی وجہ سے، تمہارے اصولوں کی وجہ سے، یا جن اصولوں کی وجہ سے تم گورن کر رہے ہو، وہ دیکھو کتنا انسانی معاشرے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، بدامنی کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، انسان کا دشمن بن رہا ہے، بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، ایک کیوس کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، دلیل بنا سکتے ہیں، لیکن دلیل کبھی بھی کیا نہیں ہو سکتی؟ دعوے کو مضبوط کر سکتی ہے. دیکھیے، یاد رکھیے کہ تہذیب سے نفرت کرنے والے رد عمل میں قبول کرنے والے بھی کیا ہیں؟ شکست خوردہ ہیں. ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو فوراً سے نیگیٹ کر دیں گے، کچھ ایسے ملیں گے جو کیا کریں گے. یہ تین طرح کے اسکول آف تھاٹ مغربی تہذیب کے معاملے. ایک وہ جو ہیں جو ڈائریکٹ نیگیٹ کر دیتے ہیں، رد عمل کا شکار، جیسے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ، ان کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے کہ وہ مغربی تہذیب سے نفرت کیوں کر رہے ہیں. اس وقت دو ہی تہذیبیں ہیں، ایک تہذیب اسلامی تہذیب ہے جو کسی بھی حالت میں اس وقت غالب نہیں. دوسرا کون سی تہذیب غالب ہے اس وقت؟ مغربی تہذیب جو غالب ہے، جو کار فرما ہے، جس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہر زندگی کے شعبے کو اپنے کنٹرول میں کیا. تو نام حالا پھر ہمیں اس کے بارے میں بہت کوگنیٹو اور انٹلیکچوئل ہو کے دیکھنا پڑے گا نا، ریشنل ہو کے دیکھنا پڑے گا، ریلیونٹ ہو کے دیکھنا پڑے گا. رد عمل کی سوچ میں تو نہیں دیکھیں گے کہ جو بے حیائی ہے کسی لیے نہیں میں مانتا، تو بے حیائی تو ساڑھے بدل رہی. تو کل کو اسی بے حیائی کو پینٹ کر کے اسلام کو اگر کہیں کہ اسلام اس لیے نہیں میں مان رہا کیونکہ بے حیائی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. بے حیا مسلمانوں کی وجہ سے کیا اسلام کے اوپر اعتراض کرنا کہ اسلام کسی کام کا دین نہیں ہے، یہ ریشنل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا یار. میری بات سمجھ رہے؟ اسی لیے تین طرح کے اسکول آف تھاٹ بنتے ہیں تہذیبوں اور نظاموں کے معاملے. مغربی تہذیب اور مغربی نظام کے معاملے. نمبر ایک، نیگیشن، نیگیٹ، ڈینائل فیل. ڈینائل فیل یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ یہ اور یہ اور یہ وجوہات ہیں. وہ جو بیماری ہیں، بے حیائی، بدامنی، گند، رنگ، شارٹس پہنے جاتے ہیں، ننگا جسم ہوتا ہے وہاں پہ، یہ میری بات سمجھے؟ یہ تو کوئی وجوہات نہیں ہے، ان سے جو ہے نا مغربی تہذیب. اور اگر اس وجہ سے مغربی تہذیب کو منفی کیا جا رہا ہے اور موجودہ نظام کو غلط سمجھا جا رہا ہے تو یہ کوئی لاجک نہیں. دوسری کیا وجہ؟ دوسرا اسکول آف تھاٹ کا ہوتا ہے جو مکمل طور پہ تسلیم کر لیتا ہے. ایک چکر یورپ کا لگا کے آ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ آج ہی ہوا. ایک چکر جناب اسکینڈینیوین کا لگا کے آ گیا تو کیا کہا جی آج ہی ہوا. کیا کہنے، اتنے لمبے پھول کو آلندہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر کہتا جی بس ماشاء اللہ جی. کیا کہنے، وہاں تو اے ٹی ایم میں ایسے آگے کرتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں. وہ وہاں کی مادی ترقی سے، ٹھیک ہے، وہاں کے آپریشن سسٹم سے، جو آپریشن ہوتی ہے چیزوں کی، چیزیں جلدی جلدی فائلیں آپ کے کام دفتری امور جلدی ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں واجی کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جو دل پھینک عاشقوں والا ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے جو دل پھینک عاشقوں والا؟ وہ کہتا ہے جی مغربی تہذیب چونکہ ترقی کر رہی ہے، چکا چوند ہے، وہاں کارپیٹر رومز، کیا نام، کارپیٹر کیا ہیں، سڑکیں ہیں وہاں جناب، چیزیں جو ہیں وہ سینسر پہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، زبردست کام ہے وہاں، کیا زبردست واش روم ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، ایسے لوگ آتے ہیں لکھنؤ سے وہاں سے بڑے بڑے. یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے. تیسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو اسے پارشلی ایکسپٹ کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ پارشلی ایکسپٹ کر لیتا ہے. آدھا تیتر آدھا بڑے. سوری، میں نے پہلا مذہبی طبقہ کہا تھا، یہ دوسرا مذہبی ہے. پارشلی ایکسپٹ کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، کام ہمارے جیسے ہونا چاہیے، اور باقی چونکہ اس وقت ہم نہیں نظام کو غالب کر سکتے تو باقی نظام کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ مغرب کے مطابق ہونا چاہیے. مطلب وہ ترقی کر رہا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. آدھا تیتر آدھا کیا ہونا چاہیے؟ اوپر سے نیچے کیا ہونا چاہیے؟ پارشلی تقسیم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تینوں اسکول آف تھاٹ کو نہیں پتا کہ کیوں نفرت کر رہے ہیں اس تہذیب سے. دیکھیں، تہذیبوں کے کچھ بنیادی گورنرز ہوتے ہیں. وہ بنیادی، اس سے کیا ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اس پہ کھڑی ہوتی ہے، بنیادیں ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلی توضیح جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس تہذیب کا تصور خدا کیا ہے. تصور خدا. سید مودودی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر آغاز میں جو بات چھیڑی ہے وہ یہ چھیڑی ہے کہ تصور خدا کیا ہے. مغربی تہذیب کا تصور خدا کیا ہے؟ مغربی تہذیب کا تصور خدا ماتا ہے، میٹر. کہتے ہیں یہ ازل سے تھا اب تک.
हर दौर में मादा रहेगा। जबकि इस्लामी तहजीब का और इस्लामी निज़ाम का जो तसव्वुर है, तसव्वुर खुदा, वो क्या है? वो अल्लाह का वहदहु ला शरीक, अकेला है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह ने यहाँ वो बहस छिड़ी है तौहीद के नाम पे, और सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त तीन दलीलें बनाई हैं। तीन दावे थे। नंबर एक, इस कायनात को कोई ना कोई चलाने वाला मौजूद है। जैसे उन्होंने, मैं वो तफसील में नहीं जाऊँगा, जैसे आप कहते हैं पंखा चलता है तो पंखा देख के फौरन आपको ख्याल आता है कि इसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रिकल निज़ाम मौजूद है। उस इलेक्ट्रिकल निज़ाम की पूरे का पूरा बंदोबस्त, ये तार है, वायरिंग है, बटन है, लगाने वाला कोई था, फिर लगाने वाले के पीछे कोई ग्रिड स्टेशन है जहाँ से क्या आ रही है, इसको बिजली मुयस्सर आ रही है। अब वो बिजली बनाने वाला ये देखने के फौरन बाद ये ख्याल आपको आता है कि नहीं आता? ये खुद से नहीं चल रहा। और अगर आपको भी ये कहे कि ये खुद से चल पड़ा है, आप बैठे हो, तो भूत बंगला तो हो सकता है, वो कायनात, फर्ज करें आप रात में बाहर निकले हैं यहाँ पे, और बाहर अगर एक चूल्हे के ऊपर, टीन के ऊपर, पार्क के अंदर वो जो टीन है बाहर लगी हुई, या वहाँ जो वॉलीबॉल का कोर्ट बना हुआ, वहाँ वो रूम से साए जो है वो क्या कर रहे हो, बॉल उछल रहा है, बॉल उछल के उधर जा रहा है, बॉल उछल के इधर आ रहा है, तो आपके जहन में क्या तस्वुर है? भूत बंगला ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये तस्वुर करें जीती जागती दुनिया के अंदर, तो आपके ज़हन में आएगा कि बॉल को हिट करने वाला दोनों तरफ से मौजूद है, उसके बगैर बॉल हिट नहीं हो सकती। और अगर भूत बंगला भी है तो भूत है तो सही ना, जिसको चल रहा है ना, आपको नजर नहीं आ रहा बात। तो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह ने इसी के ऊपर बुनियाद बनाते हुए कहा कि पहली बात यह है कि जिस तरह हम दाएं बाएं की तमाम चीज़ों को जो हमारे मज़ाहिर में मौजूद हैं, जो हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं, तो हमारे ज़हन में उनको देखने के और उनके तहर्रुक के बाद ये ज़हन में आता है कोई बनाने वाला पीछे चलाने वाला मौजूद, उसके बगैर नहीं चल सकता। तो ये कायनात जिसके अंदर सूरज उगता है, चाँद उगता है, फिर चाँद के उगने के नतीजे के अंदर समुद्रों में मद्दोजज़र पैदा होता है, और ये साइंसी बातें, सारी मुशाहिदाती बातें हैं ये, ठीक है, मुशाहिदे के बाद कही जा रही हैं। ये कोई कुरान में तो नहीं आया कि चाँद उगा तो सूरज में मद्दोजज़र हुआ है। ये तो साइंसदान बताते हैं आज के, मेरे और आपके और मैं और आपने डिस्कवर किया कि उससे मद्दोजज़र होता है। चाँद की ये तारीख हो तो समंदर की ये कैफियत होती है, चाँद की ये तारीख हो तो ये होती है कैफियत, मद्दोजज़र जिसे आप कहते हैं। लहरें और मौजें और पानी इस तरह के इतिहास में होता है, टेंशन में होता है। तो ये जो और फिर मौसम बदलते हैं, फिर मौसमों के तग़य्युर की वजह से क्या होता है, बाकी सब बरगोबार आता है, फल फूल लगते हैं, वो पकते हैं, फिर पकने के बाद क्या होता है, फिर मेरा अपना पूरे का पूरा निज़ाम, ये कौन है जो मेरी जुबान को जायका दे रहा है, ये कौन है जो अंदर हजम करवा रहा है, या खुद तो नहीं हो रहा, कोई ना कोई पीछे चलाने वाला मौजूद। एक बात, इस कायनात का कोई ना कोई चलाने वाला है। फिर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह इसी किताब में वो अकेला है, दो नहीं हो सकते, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर दो हेडमास्टर नहीं हो सकते। हो सकते नहीं हो सकते। मतलब आप ही के दिल के अंदर बैक वक्त ऐसी कुव्वतें मौजूद होती हैं जो दो तरफा आपको कंफ्यूज करती हैं। दो दिल होते हैं, एक ख्वाहिश कर रहा होता सोने की और दूसरा ख्वाहिश कर रहा होता जागने की। तो मुझे बताइए, आपका अंदरूनी निज़ाम, अंदरूनी जो ख्वाहिशात पैदा होती है, क्या आप चल सकते? नहीं हो सकता ना, ये मुमकिन नहीं है। और दोनों बराबर बाइख्तियार होती हैं, तो आपकी ज़िंदगी का निज़ाम चल सकता नहीं चल सकता। सैयद मौदूदी ने कहा ना सिर्फ इस कायनात का चलाने वाला कोई है, बल्कि ये भी है तो चलाने वाला क्या है, अकेला है। वाज़ेह तसव्वुर खुदा है इस्लाम में, जबकि मगरबी तहजीब में तसव्वुर खुदा क्या है उनके यहाँ, मुबहम सा है। वो कहते हैं लकड़ी भी खुदा है, वो कहते हैं जो लकड़ी भी खुदा है, वो कहते हैं जनाबे वाला हर मादा जिसको छुआ जा सकता है, मादा किसे कहते हैं, मादा कहते हैं हर वो चीज़ जिसे छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, स्मेल किया जा सके, उसका वजन हो, मेरी बात समझ रहे, उसकी कोई पेस हो, वो जगह लेता हो, उस पेस कुछ ऐसी चीज़ जो है तो मादा कहते हैं, कहते हैं मादा खुदा है। जबकि इस्लाम कहता है नहीं, कौन है तो हमारा का तसव्वुर खुदा क्या है, एक खुदा जिसको गौर करता है। दो मिसालें दी हैं, एक मैंने बताया मज़ाहिर, जो मज़ाहिर में चीज़ें, ज़ाहिर में चीज़ें नज़र आ रही हैं, अपीयरेंस में चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके बैक एंड पे कोई ना कोई कुव्वत है, ये हमारी अक्ल मानती है। और इसी तरह वो अकेली है, वो क्या है, मिसाल के तौर पे अगर इसी पंखे को, इस पंखे को दो जगहों से जो है वो कर दे दीजिए, भैया कोई लाइट दी जाए, ये पंखा चलेगा, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा।
تو ایک ہی قوت ہے جو کیا کرتی ہے اسے کائنات کو چلا. یہ ہے تہذیب کو پرکھنے کا پہلا اصول جس کی وجہ سے ہم ان سے ڈفر کرتے ہیں, کیونکہ اسی کے مطابق پھر زندگی گورن ہوتی ہے نا آگے. تصور خدا کیا ہے؟ ان کا تصور خدا ہی اگر مبہم ہے, کنفیوزڈ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے بتائیے ذرا کیا ہوگا. اسی لیے جب وہ کہتے ہیں مادہ خدا ہے تو پھر مادیت پرستی وجود پاتی ہے, مٹیریلزم. پھر وہ مادے پہ زیادہ کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس کو پوجتے ہیں مادے کو, اور پھر مادہ ہی مذہب اور مادہ ہی خدا اور مادہ ہی دین بن جاتا ہے. پھر مادے کو حاصل کرنا, چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو, کوٹھی کی شکل میں ہو, کپڑے کی صورت میں ہو, وہی اعلیٰ ترین اخلاق تصور پاتا ہے, اور باقی پھر اخلاقیات سارے کے سارے کیا کر دیے جاتے ہیں, چھوڑ دیے جاتے ہیں. دوسرا سید مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے, وہ تصور, وہ تہذیب جس پہ کھڑی ہوتی ہے وہ تصور علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ تصور علم, تہذیب جس پہ کھڑی ہوتی ہے تصور علم. ہمارا تصور علم کیا ہے تہذیب کا؟ ایبسولوٹ ہے یا ہر روز بدلتا رہتا ہے؟ حالات کے مطابق, ضروریات کے مطابق, مشاہدات کے مطابق, تقاضوں کے مطابق بدلتا نہیں ہے. جیسے میں نے رات کھوتا بوڑا حلال کیا تھا, بدلتا نہیں ہے. میری بات سمجھ گئے؟ جبکہ ان کا تصور علم کیا ہے, کمپرومائزڈ ہے. بس اتنا ہی مختصر وقت ہے, کیا ہے ان کا کمپرومائز. کمپرومائز سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ضروریات, خواہشات, حالات و واقعات, میری بات سمجھے, انسانی رویوں کے مطابق قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے. وہ اٹھتے ہیں, تحریک چلاتے ہیں, اب انسانوں کی اچھی خاصی تعداد اس بات کے اوپر کر رہی ہے کہ جناب کچھ ہونا چاہیے, تو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر ہو جانا چاہیے. دیکھیں اچھے خاصے انسان ہے جو مظاہرہ کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے, تو گویا کہ انسانی ضرورت بن گئی ہے یہ, تو چلو ٹرانسجینڈر کا بھی ایک قانون کیا کر دیا جائے. پھر جناب چلیں, اب تو لیسبین بھی ہو جانا چاہیے, اب تو جناب والا مرد اور مرد کی شادی بھی ہو جانی چاہیے, اب تو جناب والا, میری بات سمجھ رہے, تو ضرورتوں کے مطابق. تو کمپرومائزڈ علم ہے ان کے یہاں, اور ہمارے یہاں علم کون سا ہے؟ ایبسولوٹ. اور کیا سورس ہے اس کا؟ قرآن, وہی ہے. تو اسی لیے سید مودودی رحمہ اللہ نے پہلے چیپٹر کے اندر توحید کو اور ساتھ میں ایک رسالت کو رکھ دیا, لازمی قرار دیا, کیونکہ آپ کا علمی ضرورت جو ہے تہذیب کی پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ توحید اور رسالت کا کمبینیشن. تو تفصیل سے سید مودودی رحمہ اللہ نے رسالت پہ بات کی ہے یہاں پہ, کہ رسالت کیا کرے گی, ایلیبوریٹ کرے گی, رسالت کی عقلی ضرورت کیوں ہے. پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کہہ رہی کہ فرض کریں کہ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ تاریخ انسانی پہ نظر اڑائیں, اور تاریخ انسانی میں یہ ہوا ہو کہ ایک گروہ وہ آیا ہو انسانوں کا کہ جو اپنے بنیادی دعوے میں ایک ہی موقف رکھتا ہو کہ اللہ ایک, نبیوں کا جو گروہ آیا, پیغمبروں کا, رسولوں کا. کسی بھی دور کے اندر اللہ کو ایک کہنے والے اس طبقے میں, جسے طبقہ نبوت اور رسالت اور پیغمبر کہا جاتا ہے, ان کے بنیادی بیانیے اور نیریٹو کے اندر کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا, اور وہ سارے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کیا ہوں, پاکیزہ ہوں, اور ان کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کی گواہی اس علاقے کے لوگ کیا ہے ہر دور میں دیتے رہے. تاریخ نے کسی موقع کے اوپر بھی ایسے انسانوں کو کہنا کہا ہو, نہ دعوے کے اعتبار سے غلط کہا ہو. غلط سے میری مراد ہے کہ جی فلاں تو یہ دعویٰ پیش کر رہا تھا اور وہ کہتا تھا مجھ پر وحی اترتی ہے, اور وہ وحی کے اندر بتاتا تھا کہ 2 خدا ہیں, 4 خدا ہیں, اب آپ آئے ہو آپ ایک خدا کہہ رہے ہیں. نہ دعوے میں وہ مختلف الخیال تھے, نہ ایک کردار کے اندر وہ نہ پختہ تھے, اور نہ ہی تاریخ انسانی ان دونوں حوالوں سے ان کے بارے میں مختلف الخیال ہوئی ہے, رائے کہ فلاں نے تو یہ کہا تھا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہو. سب پیغمبروں کی, نبیوں کی, رسولوں کی جماعت جو ایک کثیر تعداد میں آئی ہے اور گئے گزرے زمانوں میں آئی ہے, گئے گزرے کنفیوز لوگوں کے دور میں آئی ہے, تو انہوں نے اس دور کے اندر جو یہ بھی ایک دلیل ہے بنیادی طور پہ کہ جو لوگ اپنے نیریٹو کے اعتبار سے, اچھا پھر انہوں نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا, اپنے ذاتی مفادات نہیں چنے, وہ سیلف لیس تھے. پھر انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں, مسائل برداشت کیے ہیں, مصیبتیں برداشت کی ہیں. پھر ان لوگوں نے مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد رد عمل میں آ کے بدلہ لینا نہیں چاہا. ان کا کردار بھی سب کا ایک جیسا تھا, ان کا دعویٰ بھی ایک جیسا تھا, ان کی علمی بنیاد بھی بالکل ایک جیسی تھی, سب وہی کو علم قرار دیتے تھے.
اور سارے کے سارے اس سے پہلے اس بات کے دعوے دار بھی نہیں تھے کہ وہ بہت بڑے فلسفی ہیں. سارے عام معاشرے کے اندر عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, گمنامی کی زندگی ایک طرح کی گزار رہے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تسلسل کے ساتھ تاریخ انسانی مسلسل ایسے لوگوں کو پائے جو ایک ہی طرح کا دعویٰ کریں, ایک ہی طرح کا ان کا اخلاق ہو, اور وہ ایک ہی طرح کا اخلاق پیش کرنے پہ ضد کرتے ہوں, اور اس کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہوں, رد عمل میں آ کے بد اخلاقی اختیار نہ کرتے ہوں. تو کسی جج کو بٹھا کے دیکھ لیجیے کہ ایسے منتشر الخیال اور اتنے خراب اخلاق رکھنے والے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا ایک ہی طرح کا وجود اور ایک ہی طرح کی کیا ہونا, شخصیت ہونا, دعوے اور اخلاق کے اعتبار سے, بتائیے کس کو آپ سچا سمجھیں؟ تو جج کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ کرے گا نا یہ جو بولیے کیا, یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو ابھی آپ نے پہلے بات کی وہ صحیح ہے. ہاں مطلب کون سی پہلے صحیح؟ پہلے والے تو مختلف الخیال نہیں, یہ جو ابھی جو بات والی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھائی نہیں کہا کہ اس کا مطلب جج یہ فیصلہ کرے گا کہ عقل یہی مانتی ہے یار, نہ تم کہتے ہو خدا اور ہے, تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, تمہارے پاس تو دلیل ہی سرے سے نہیں ہے, اور تمہارے اخلاق کو دیکھا جائے تو بہت برے ہیں, تمہارے رویوں کو دیکھا جائے تو برے ہیں, اور تم ہر دور کے اندر اپنے ہی خدا کے بارے میں تصورات کو کیا کر دیتے ہو, اور تم تمام مختلف الخیال اور منتشر الخیال اور کنفیوز مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں کے درمیان خداؤں کے مختلف کیا ہیں, کانسیپٹس ہیں, اور دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں. جبکہ یہ لوگ دعویٰ یہ کر رہے ہیں, یہ جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے, جو مدعین نبوت ہے, یہ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ نہیں ہمارے پاس اوپر سے کیا اترتی ہے, اور یہ دعویٰ انہوں نے شروع سے نہیں کیا, شروع ہی سے انہوں نے 40 سال آپ کے درمیان گزارے ہیں, اور بڑی شفافیت کے ساتھ گزارے ہیں, جن کی شفافیت کی اور کردار کی پختگی کی گواہی تم بھی دیتے ہو, اور یہ اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں مسلسل, اور اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں, صبر بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر کسی قسم کا غیر اخلاقی رد عمل بھی نہیں دیتے, بدلا بھی نہیں دیتے, بدتمیزی نہیں کرتے. گالی کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ ان سے دیتے ہیں, نیکی سے دیتے ہیں, اور ان کے ذاتی مفادات بھی نہیں ہیں. تو اگر تم انہیں جھوٹا کہتے ہو, جبکہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سورس آف علم ہے, نالج ہے, اور اس کے سورس آف علم کے اندر کنسسٹنسی ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ نالج ایک ہی طرح کا دعویٰ پیش کر رہا ہے مسلسل. کیا دعویٰ پیش کر رہا ہے؟ اللہ ایک ہے, اسی کو پوجو, اسی کو پاٹو, اسی کو کیا کرو, تم پرستی کرو, اسی کے حکم کو بجا لاؤ, اس کے علاوہ کسی انسان کی بات نہ مانو. اور پھر اہم بات سب سے یہ ہے کہ اتنے لمبے وقت تک کوئی جھوٹا آدمی اپنی صرف نمود و نمائش اور فائدے کی, جبکہ فائدہ بھی حاصل نہیں کر رہے, صرف ہجرتیں اور فلاں برداشت کر رہے ہیں, فائدہ بھی حاصل نہیں کر رہے, تو اتنے لمبے وقت تک کوئی جھوٹا انسان کیوں کر مصیبتیں برداشت کرے گا؟ جج یہ بات کرتا ہے. ان تمام کرائم, جج یہ فیصلہ کرتا ہوتا ہے, ان تمام کرائمز, ان تمام وضاحتوں, ان تمام گمانوں اور ان تمام جو گواہیاں ہیں اور ثبوتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے, صرف گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا, بلکہ کس کی بنیاد کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے؟ قرائن بھی, ثبوت بھی, حالات و واقعات بھی. جج یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نا جب فائنل ورڈکٹ, یہ بولتا ہے تمام حالات و واقعات, تمام ثبوتوں اور گواہوں اور تمام قرائن کو ملحوظ رکھتے ہوئے عدالت اس فیصلے پہ پہنچی. تو تمام قرائن اور ثبوت تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کیا ہیں. سید مودودی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھیے اسلامی تہذیب اپنا علم جن شخصیات سے حاصل کرتی ہے اس کا ثبوت بھی عقلی طور پہ کیا ہے. اسی لیے آپ کا نظام زندگی اگر سینٹرلی کسی ایسی قوت کو خدا نہیں مانے گا, اور اس خدا تک پہنچنے کے لیے اگر کسی انسانی وسیلے میں سے کسی کو رسول نہیں مانے گا, تو اس وقت تک وہ کیا رہے گا, اپنی اسلامی تہذیب کے بارے میں بے خبر اور لا علم حاصل ہی نہیں. یہاں تک بات سمجھ لگتی ہے آپ دوستوں کو؟ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا, اب آگے سید مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ موت کا بھی عقلی دلیل ہے. تہذیب کا تیسرا بڑا کمپوننٹ جو ہوتا ہے, پہلا کمپوننٹ کیا ہے؟ تصور. دوسرا تہذیب کا جو گورن کرتا ہے
दूसरा क्या है? तसव्वुर इल्म। हमारा तसव्वुर इल्म एब्सोल्यूट है, वही है, वही इलाही है, जो बदलती नहीं है, जो आपने बात पहले की। जबकि उनके यहाँ क्या है? घड़ी माशा है, घड़ी तोला में ढोला सियाणा थी में आप, ठीक है? उनके यहाँ ये हालत है, नजरियात ज़रूरियात नहीं, नजरियात नहीं, ज़रूरियात, मुशाहिदात, तजुर्बात, कंफ्यूज और कंप्रोमाइज नॉलेज है उनके पास, जो हर दौर में बदल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर तहजीब का तीसरा बड़ा पिलर कौन सा है? तीसरा बड़ा पिलर जी, हाँ, क्या बोला आपने? सब्र मौत। इससे रिलेट करती कई चीजें हैं ना, मौत बताते हो तो कोई चीज नहीं है ना, आखिरत, सजा और जजा का तसव्वुर। देखिए, याद रखिए कि तहजीब का सजा और जजा का तसव्वुर वाले होता है। मगरबी तहजीब का जो इस वक्त हमारे ऊपर क्या कर रही है, देखिए इस किताब को अगर आप मालूमात की किताब बना के पढ़ेंगे तो ये ऐसी है जैसे कुरान को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ा जाए कि बदर में इतने सहाबा थे और उतना थे उतना। लेकिन अगर आज बदर को आपने सजाना हो तो उस वक्त कुरान को अगर आज की मुनासबत में रिलेट करेंगे, अगर पुराने मुनाफिकों में तफसीर की किताब आपने पढ़नी है तो ठीक है, लेकिन उस कुरान मजीद को अगर आज की जिंदा और जावेद किताब बना के पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा? आज की मुनाफिकत की उसे क्या करेंगे और अपना जायजा भी लेंगे हम किस किस निफाक के दर्जे पे पढ़ें, तो फिर फायदा देगी। कुरान के साथ भी हमने यही किया कि उसे रिलेट किससे रखा है? हमने हिस्टोरिकल, माजी से जोड़े रखा है, बस माजी की किताब समझ रहे ना, ये हाल की किताब है ना मुस्तकबिल की किताब, तो हाल कैसे समझेगा? बता नहीं रहेगी। बिल्कुल इस किताब को भी इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के तौर पे जब आप बहस करेंगे तो इसके मुकाबिल की तहजीब को आप समझे बगैर इस्लामी निज़ाम तहजीब को आप समझ नहीं सकते। मगरबी निज़ाम ज़िंदगी के मुकाबले में इसको समझेंगे तो समझ लेंगे। अच्छा, तसव्वुर सज़ा और जज़ा होता है तहजीब जिसके मुताबिक गवर्न होती है। तसव्वुर सज़ा और जज़ा क्या है? उनके यहाँ क्या है? उनके यहाँ जीरो जो यही जिंदगी है, जवानी फिर नहीं आनी। आपके समझ में ये जो फिल्मों के जरिए से, ड्रामों के जरिए से, ये जो आपके स्लोगन्स के जरिए से, ये जो एड्स होते हैं, क्या होते हैं? एड, कमर्शियल एड्स होते हैं, ये आप समझते हैं ऐसे ही होते हैं यार। आप तो एक नारा ऐसे नहीं बनाते जो नारा आपकी जमीयत की बुनियादी दावत का रिलेट ना करता हो। आप तो इस इंसिग्निया के भी और इस जो आपने लगाया हुआ बैज, इसके भी कई मानी रखते हैं, जो सेंट्रल मानी है कुछ जो आपकी दावत से जुड़े हुए हैं। आपका तो रंग की चुनौती और इंतखाब भी ये बता रहा है कि कोई इसके मानी है। ये कैसे मुमकिन है कि मौजूदा तहजीब, सरमायादाराना तहजीब, मादा प्रस्ताना तहजीब डॉलर्स बेचेगी तो क्या ओरिएंट बेचेगी तो वो नारा बनाएगी, जो और भी बनाएगी, वो नारा आगे इस्लामी तबद रुपये से कमाएगी और उसी ऊपर लिखा होगा दुनिया से क्या मतलब। वो क्या है बनाते हैं? डॉलर्स लिया तो बात करें। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा खैर, तो सजा और जजा का मगरबी तसव्वुर, मगरबी तहजीब का तसव्वुर या मादा प्रस्ताना तहजीब का जो सजा और जजा का तसव्वुर है वो क्या है? वो क्या है? जी लो, यही है जिंदगी, कल नहीं आनी, ठीक है? कल नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी। और क्या होते हैं? दिल की सुनो, ठीक है? इस तरह के नारे उनके होते हैं। जबकि इस्लाम का वादे तसव्वुर है सजा और जजा का, तो कहता है मरने के बाद तुम्हें क्या करना है? जवाब देना है भाई। और सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इस किताब के अंदर बड़ी जबरदस्त दलील दी है जिसने बहुत वाज़ेह कर दिया इस चीज़। और वो दलील क्या दी है? एक बंदे को ये कहा गया हो